بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام مومنین و مومنات کو میری طرف سے عید غدیر، عید اکبر کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ غدیر ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے مومنین و مومنات بھی من کنت مولا فہذا علی مولا تک ہی غدیر کے خطبے کے بارے میں جانتے ہیں، یا کچھ مومنین و مومنات کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید رسول اللہ نے خطبہ دیا، کوئی مختصر سا خطبہ ہوگا اور پھر رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے اعلان ولایت کر دیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ خطبہ جو رسول اللہ نے میدان غدیر میں دیا، یہ ان کی زندگی کا سب سے طویل خطبہ ہے۔ اس میں رسول اللہ نے توحید کی جو تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام ائمہ کی بیعت لی لوگوں سے، اور بیعت توڑنے کا کیا انجام ہوگا یہ بھی بتایا۔ وہاں پہ موجود لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ جو حاضر ہیں وہ غیب تک یہ پہنچائیں، اور ہر باپ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بیٹے تک رسول اللہ کا یہ پیغام غدیر پہنچائیں۔ تو میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا رسول اللہ کے خطبے اور آپ مومنین و مومنات کے درمیان۔ کچھ مومنین ہوں گے جنہوں نے یہ خطبہ پورا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، لیکن اکثریت اس خطبے سے بالکل نابلد ہے، اور یہ بہت ضروری اور واجب ہے ہر مومن پر، جسے اپنے رسول سے پیار ہے، جسے امیر المومنین سے پیار ہے، جسے عید غدیر سے پیار ہے، وہ یہ خطبہ پورا سنے گا ضرور انشاءاللہ۔ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کی دوپہر کو رسول اللہ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے تقریباً 1.25 لاکھ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ میدان غدیر خم پہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کے رسول اللہ نے جناب سلمان سے کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلا لو، اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلا لیا گیا۔ پھر حکم خدا سے کچھ مخصوص لوگوں کے اونٹوں کے پلان اتار کر ایک بلند اور خوبصورت ممبر بنایا گیا۔ اس ممبر پہ رسول اللہ بلند ہوئے اور رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس مخصوص ہے اس معبود برحق کے لیے جس کی ذات اپنی یکتائی میں انتہائی بلند ہوتے ہوئے بھی ہر ایک سے بہت قریب ہے، عزت جس کی ادائے شہنشاہی کی ثناخواں، اور عظمت جس کے انداز جہاں پناہی کی توصیف میں رتب اللسان ہے۔ ہر جگہ اس کی نظر، ہر شے سے باخبر، ساری خلقت اس کی قوت و قدرت اور دلیل و حجت کے آگے گردنیں ڈالے ہوئے ہے۔ رہے نام اللہ کا، وہ ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور سدا اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ وہی بام فلک کا خالق اور سین گیتی کا آفریدگار ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، وہ تمام فرشتوں کا پالنے والا اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے۔ اس کی چشم کرم سب کو نوازتی ہے اور ساری مخلوق اس کے انعام و اکرام سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ ہر نظر کا جائزہ لیتی ہے، مگر کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ بڑا فیض رساں، انتہائی بردبار اور حد درجہ باوقار ہے۔ اس کا دامن رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے۔
اور ہر خاص و عام اس کی نعمتوں کا رہین احسان ہے۔ وہ نہ تو طیش میں آ کر کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے میں جلدی کرتا ہے اور نہ کسی مجرم کو قرار واقعی سزا دینے میں عجلت سے کام لیتا ہے۔ وہ سب کی نیتوں سے واقف اور چھپے ہوئے حالات سے آگاہ ہے۔ نہ کوئی راز اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی خفیہ بات اس پر مشتبہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہر امر پر حاوی ہے، ہر شے پر غالب ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس جیسی کوئی شے نہیں۔ جب کچھ نہ تھا اس وقت اس نے ہر چیز کی صورت گری کی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنی صفت عدل کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اس بزرگ و دانا خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی ہستی اس سے کہیں بلند ہے کہ کسی کی چشم ظاہر اس تک پہنچ سکے۔ البتہ وہ ہر موج نظر کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا واقف کار ہے۔ ہاں، نہ تو کوئی آنکھ اسے دیکھ کر اس کی خوبیوں کا نقشہ کھینچ سکتا ہے اور نہ اس کے ظاہر و باطن کا حال احوال بیان کر سکتا ہے۔ پاک پروردگار کو تو بس انہی حقائق کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے جنہیں خود اس نے اپنے لیے دلیل معرفت قرار دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی سچا خدا ہے جس کی پاکیزگی کے آثار سے پوری دنیا معمور اور جس کے جلووں کی تابش سے سارا جہاں پر نور ہے۔ وہ کسی سے رائے مشورہ نہیں لیتا بلکہ صرف اپنی منشا سے تمام احکام نافذ کرتا ہے۔ نیز کسی امر کے تعین میں نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے اور نہ اس کے بندوبست میں کسی طرح کا فرق و خلل ہے۔ کیا کہنا اس کی جدت ترازیوں کا، اس کی ہر تصویر آپ اپنی مثال ہے۔ کوئی تخلیق ایسی نہیں جو کسی کے تعاون، تکلف یا منصوبہ بندی کے سہارے منصع شہود پر آئی ہو۔ بس اس نے جس کو پیدا کرنا چاہا وہ پیدا ہو گئی، اور جس شے کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا وہ ہویدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے۔ خلاق عالم کی ہر صنعت کمال مہارت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دین حسن کرم کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ وہ ایسا داد گستر ہے جس کے بارے میں ظلم و ستم گری کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ وہ سب سے بڑا کریم ہے اور آخر کار تمام معاملات اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہر چیز اس کی قدرت قہرہ کے آگے سرنگوں ہے اور ہر شے اس کے جلال و ہیبت کے آگے سجدہ ریز ہے۔ وہ دنیا جہان کا مالک اور آسمانوں کا خالق ہے۔ سورج اس کے حکم کے تابع، چاند اس کا اطاعت گزار، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنا کام انجام دیتا رہے گا۔ وہی آفریدگار مطلق بڑی تیزی اور تسلسل کے ساتھ کبھی دن کے مکھڑے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا ہے اور گائے حجلہ شب کو روز روشن کی اماج گاہ بنا دیتا ہے۔ وہ سرکشی دکھانے والے ہر زور آزما اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس خدا یکتا کا نہ کوئی مقابل ہے نہ نظیر۔ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں۔ وہ معبود یگانہ اور بڑے مرتبے کا پروردگار ہے۔ وہ اپنے ہر ارادے کو پورا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت سے واقف اور تمام اشیاء کی کمیت و کیفیت سے آگاہ ہے۔ دعائیں قبول کرتا ہے، خوب کرم فرماتا ہے، بہت دیتا ہے، پھر نفس نفس کا حساب رکھتا ہے، اور جن ہوں یا انسان سب کو پالتا ہے۔ نیز اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، نہ وہ کسی فریادی کی آہ و زاری سے ملول ہوتا ہے،
اور نہ کسی سوالی کا اصرار اسے کبیدہ خاطر کرتا ہے۔ وہی اچھے لوگوں کا محافظ اور اپنے نیک بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ مومنوں کا مولا ہے، اچھا زمانہ ہو یا کڑا وقت، خوشحالی ہو یا مشکلوں کا ہنگام، بہر کیف مخلوق کو اس کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں وہ حمد کا سزاوار ہے۔ وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے اور وہی زندگی کی خلت بھی بخشتا ہے۔ فقر و تونگری بھی اسی کے اختیار میں ہے، اسی طرح ہنسانا اور رلانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو قریب کر لیتا ہے، کسی کو دور پھینک دیتا ہے، کبھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے اور کسی وقت ہن برسانے لگتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کو حاصل ہے اور حمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے۔ بس وہی سرچشمہ خیر ہے اور اسی کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ وہ بزرگ و برتر ہے، بخشنے والا ہے۔ میں اس کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کا تابع اور اس کی رضا جوئی میں ہر لمحہ پیش رہتا ہوں۔ پھر اطاعت شعاری کا خیال اور سزا کا احساس چونکہ ہمیشہ دامن تھامے رہتا ہے، اس لیے دل و جان سے اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی سرزنش سے نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ اس کی طرف سے کسی کو ظلم و تعدی کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے پروردگار ہونے کا گواہ ہوں۔ ساتھ ہی اس نے وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے فرض رسالت ادا نہیں کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کے ناقابل مدافعت عذاب کا ہدف نہ بن جاؤں۔ وہی خدا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس فرمان کی تبلیغ نہیں کروں گا جو اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ گویا میں نے رسالت کا کوئی فریضہ ہی نہیں انجام دیا۔ نیز اس نے مجھے مخالفوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت بھی دی ہے، اور یقیناً وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا رب کریم ہے۔ ہاں، اس نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، تمہارے رب کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے فعلاً ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی ہی نہیں کی، اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ لوگوں، میں نے فرض رسالت کی انجام دہی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام 3 دفعہ میرے پاس آئے، خدا کا سلام پہنچایا، بے شک اس کی ذات امن و عافیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے اقتدار میں حاصل تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس وہی تمہارے مولا ہیں۔ اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے، یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور جو نماز قائم کرتے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اور ان تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا۔
حالات کے پیش نظر جبرائیل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ احدیت میں یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے، کیونکہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی ہیلہ سازیوں سے واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، سورہ فتح آیت نمبر 11، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بالکل معمولی سی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ نیز ان لوگوں نے کئی بار مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام اذن یعنی کان رکھ دیا، اور یہ صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہر وقت میرے ساتھ رہتے، میں انہی کی بات سنتا اور وہ میری بات سنتے، اور انہی پر میری توجہ مرکوز رہتی تھی۔ چنانچہ اس ضمن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اذن یعنی کان ہے، اے رسول تم کہہ دو کہ ہاں اذن تو ہیں مگر اچھی بات سننے والے، کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں، انہیں دکھا سکتا ہوں، ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان کے معاملہ میں عفو و کرم سے کام لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک مجھے اپنے معبود برحق سے خوشنودی کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 دوبارہ پڑھ کر سنائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت و امامت کے منصب پر علی کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے، مہاجر ہوں، انصار ہوں یا تابعین، نیز شہری ہوں کہ صحرا نشین، عجم ہوں کہ عرب، آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں کہ سیاہ، غرض یہ کہ ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو ان کی اطاعت فرض ہے۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست اور ان کے ہر حکم کو قانونی طور پر مؤثر سمجھنا چاہیے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہوگا اور ان کی پیروی کرنے والے رحمت ایزدی کے مستحق قرار پائیں گے۔ نیز جو ان کی تصدیق کریں گے انہیں اور جو ان کی باتوں پر کان دھریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، خداوند کریم انہیں بھی بخش دے گا۔ لوگو یہ آخری اجتماع ہے جس سے اس وقت میں خطاب کر رہا ہوں، لہذا تم میری گفتگو سنو اور اپنے پروردگار کے مطیع و فرما بردار بنو۔ خداوند عز و جل ہی تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے مخاطب ہے، تمہارا فرما روا ہے، اور رسول کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہے۔ نیز اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی کی اولاد اور میری ذریت میں برقرار رہے گا، ہاں روز قیامت تک، جس دن کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو حلال خدا کے سوا کوئی چیز حلال نہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بس وہی حرام ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے حلال و حرام کے جملہ قواعد و ضوابط سے آگاہ فرما دیا ہے، اور میں نے تمام فیصلے کتاب خدا اور حلت و حرمت کے خدائی قانون کی روشنی میں کیے ہیں۔ نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا میں نے اس کی تعلیم علی ابن ابی طالب کو ضرور دی،
لوگوں کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے نہ دیا ہو۔ پھر دانش و آگہی کا یہ سارا ذخیرہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، اسے میں نے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا ہے، بے شک وہی امام مبین ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان سے ہٹ کر تم گم کردہ راہ نہ بن جانا، نہ ان سے دوری اختیار کرنا، نہ ان کی ولایت کے اقرار سے پہلو بچانا، کیونکہ علی ہی وہ ہستی ہیں جو حق پر عمل کر کے سچائی کی راہ دکھائیں گے اور باطل کو ملیا میٹ کر کے لوگوں کو بے راہ روی سے بچائیں گے۔ حق کے بارے میں خواہ کوئی ملامت کرے یا برا بلا کہے، اس سے ان کے فرض شناسی کے جذبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علاوہ ازیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے پیغمبر خدا پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ علی ہی کی ذات ایسی ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت خدا کی عبادت کی جب اس دور تاریخ کے جتنے بھی مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نبی کے ساتھ فریضہ عبادت بجا لانے کو تیار نہ تھا۔ لوگو، تم علی کی فضیلت کو مانو، کیونکہ انہیں خدا نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو اس لیے کہ پروردگار عالم ہی نے ان کا تقرر فرمایا ہے۔ ایھا الناس، علی اللہ کی جانب سے امام ہیں، اور جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا تو نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ حق اس کی مغفرت کرے گا۔ ہاں، یہ طے ہے کہ پروردگار عالم نے علی کے بارے میں جو حکم دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ داور محشر کا یہی سلوک ہوگا، وہ انہیں بد سے بدتر اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پس اس معاملے میں ڈرتے رہو، دیکھو کہیں ان کی مخالفت مول لے کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لو، اور وہ بھی ایسی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں، اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکائی گئی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24۔ ایھا الناس، انبیاء ما سبق کو میری ہی بشارت دی گئی تھی، میں تمام پیغمبروں اور جملہ فرستگان خدا کا خاتم، نیز زمین و آسمان کی ساری خلقت کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ اس حقیقت میں جو ذرا سا بھی شبہ کرے گا وہ پہلے والے عہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہوگا، اور اسی طرح جو میری کسی بات کے کسی جز میں بھی ذرا بھی شک لائے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا جو میری تمام باتوں میں شکوک رکھتے ہیں، اور تمام باتوں میں ڈواڈول رہنے والوں کی جگہ جہنم ہے۔ لوگوں، خدا کی دین اور بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شام ابد تک بس وہی حمد کا سزاوار ہے، اور ہر حال میں ہمیشہ سپاس کا مستحق ہے۔ ایھا الناس، علی کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، کیونکہ میرے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے مالک وہی ہیں۔ یاد رکھو، پاک پروردگار ہمارے ہی طفیل میں تم کو روزی دیتا ہے، اور ہماری ہی برکت سے دنیا آباد ہے۔ ملعون و مغضوب ہے، لعنت کا مارا ہے، اور زیر عتاب ہے وہ شخص جو میری اس بات کی تائید کرنے کے بجائے اس کی تردید کرے، کیونکہ جبرائیل نے خدا کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ جو شخص علی سے بیر باندھے گا اور ان کے اقتدار و اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ میری نفرین اور میرے غضب کا سزاوار ہوگا۔ لہذا ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے توشہ آخرت پر نظر رکھے۔ لوگو، تم اللہ سے ڈرو کہ کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور جمنے کے بعد کہیں پیر ڈگمگانے نہ لگیں۔ یقیناً خداوند عالم تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ پھر رسول خدا نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الناس، علی جنب اللہ ہے،
جس کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے واہ حسرتا ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے جنب اللہ کے بارے میں روا رکھی۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ لوگوں قرآن میں غور و فکر سے کام لو، اس کی آیتوں کو سمجھو، محکمات پر نظر رکھو، متشابہات کی پیروی سے دوری اختیار کرو۔ قسم با خدا اس دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو ان آیتوں کی توضیح و تشریح کر سکے جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کی اشاعت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، سوائے اس شخص یعنی علی ابن ابی طالب کے، جس کے بازو تھام کر میں بلند کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فہو علی ابن ابی طالب اخیہ و وصیہ و موالتہ من اللہ عز و جل۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، اور یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی اور میرے جانشین ہیں، نیز جن کی پیروی کرنے کا فرمان پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مأمور کیا ہے۔ لوگوں علی اور میری پاک ذریت ہی ثقلین ہیں اور قرآن بھی ثقلین ہے، یہ ایک دوسرے کی خبر دینے والے ہیں، نیز ایک دوسرے سے موافقت کلی بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ یہ خلق خدا میں خدا کے امین اور اس کی طرف سے زمین پر مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔ اے لوگوں میرا فرض پورا ہوا، خلاق عالم کا پیغام پہنچا دیا، جو سنانا تھا وہ سنا چکا، ہر بات اجاگر کر دی۔ نیز یہ پاک پروردگار کا حکم تھا، اس نے کہا میں نے بیان کر دیا۔ ہاں یاد رکھو میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی امیر المومنین نہیں ہے، اور میرے بعد اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی مومنین کی امارت و سیادت عینی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے دستے اقدس سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ کے پیر حضور کے گھٹنوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، یہ علی میرے بھائی ہیں، یہ میرے جانشین، میرے علم کے محافظ، میرے بعد میری امت کے سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرے نائب ہیں۔ یہی قرآن کی طرف لوگوں کو لائیں گے اور مرضات الہی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ دشمنان خدا سے نبرد آزما رہیں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والوں سے اخلاص برتیں گے۔ ہاں علی ہی خدا کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو منع کریں گے۔ یہ رسول کے قائم مقام، ایمان والوں کے سردار اور رشد و ہدایت کرنے والے پیشوا ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ راہبر ہیں جو فرمان الہی کے مطابق عہد شکنوں، گمراہوں اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لوگوں یہ میں سب کچھ خدا کے کہنے سے کہہ رہا ہوں اور اس کے حکم سے میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ پھر رسول اللہ نے دستے دعا بلند کیے اور فرمایا پروردگار میری التجا ہے کہ تو علی کے دوستوں کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے ان سے تو بھی دشمنی فرما۔ اس کے منکروں پر تیری نفرین ہو، اور جو اس کے حق پر دست اندازی کریں انہیں تو اپنے غضب کا نشانہ قرار دے۔ پالنے والے تو نے مجھے بتایا تھا کہ امامت تیرے ولی علی کا حصہ ہے۔ تیرا منشا یہ تھا کہ اس حقیقت کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کے تقرر کا اعلان کر دوں، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے واسطے ان کے دین کو پورا کر دیا ہے اور اپنی نعمت کی بھی تکمیل فرما دی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان کے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن اس کا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔
پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے فرض رسالت انجام دے دیا، اور لوگوں اس بات کو نہ بھولنا کہ خدا عز و جل نے تمہارے دین کو علی کی امامت سے کمال بخشا ہے۔ لہذا جو شخص علی کے یا میرے فرزندوں میں سے جو علی کی ذریت اور قیامت تک حق کے رہنما ہوں گے پیروی نہیں کرے گا، یا ان کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا یا ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرے گا، وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے سارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خدا ان کے عذاب میں ذرا بھی تخفیف نہیں کرے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لوگو، علی تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم سب سے بڑھ کر حقدار اور تم سب کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب اور عزیز ترین شخصیت ہے۔ علی سے میں خوش، میرا خدا خوش۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں رضائے الہی کا تذکرہ ہو اور اس کے مخاطب علی نہ ہوں۔ نیز خداوند عالم نے اپنے کلام بلاغت نظام میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے، وہاں اولین مقصود علی کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح تعریف و توصیف کی ہر آیت کا عنوان انہی کا کردار ہے۔ سورہ حل عطا میں بہشت کے مستحق ہونے کی گواہی انہی سے مخصوص ہے۔ یہ سورہ پورے کا پورا انہی کی شان میں اترا اور ان کے علاوہ اس میں کسی کی مدح سرائی نہیں کی گئی ہے۔ لوگو، علی دین خدا کے حامی و ناصر، رسول خدا کے معین و مددگار، انتہائی متقی، ہمتاً طہارت اور سراپا رشد و ہدایت ہیں۔ دیکھو تمہارا نبی بہترین نبی ہے اور اس کا وصی سب سے اچھا وصی ہے، نیز اس کے فرزند تمام انبیاء کے جانشینوں میں بہترین جانشین ہیں۔ لوگوں، ہر پیغمبر کی ذریت اس کے صلب سے بڑھتی ہے، لیکن میری نسل علی کے ذریعے قائم و دائم ہوئی۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تا آخر علی ہی کے لیے نازل ہوا۔ لوگو، رب العزت گواہ ہے، میں نے فرض رسالت ادا کر دیا اور رسول کا بس یہی کام ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 99۔ لوگو، خدا سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132۔ لوگو، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر جو اس کے ساتھ آیا، یعنی علی ابن ابی طالب، ایمان لے آؤ، مگر اس سے پہلے کہ خدا کچھ چہرے بگاڑ کر پیچھے کی طرف پھیر دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ لوگو، ابلیس کا حسد آدم کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ تم علی پر رشک نہ کرنا، نہ اس سے حسد کرنا، ورنہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا اور تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ آدم کا زمین پر آنا صرف اس کی ایک غلطی کا نتیجہ تھا، حالانکہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب بتاؤ، اگر تم نے خدا کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا، حالانکہ تم ہی ہو، آدم ہرگز نہیں ہو۔ تم ہی میں سے آخر وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں۔ ہاں، وہ بد نصیب ہی ہوگا جو علی سے بیر باندھے گا۔ علی کے دوستوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ لوگوں، معبود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر علی اس کا مرکز بنے اور اس کے بعد قائم آل محمد تک ان کی ذریت طاہرہ کے امام اس کی جلوہ گاہ قرار پائے۔ قائم آل محمد المہدی المنتظر وہ ہیں جو خدا کا حق لیں گے اور ہمارے بھی ہر حق کو حاصل کریں گے، کیونکہ پاک پروردگار نے ہمیں کوتاہی کرنے والوں، دشمنی برتنے والوں، مخالفت پر اتر آنے والوں اور ان کے علاوہ خیانت کاروں، گناہ گاروں نیز دنیا بھر کے جفا شعاروں پر حجت قرار دیا۔
لوگوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، لہٰذا اگر میں دنیا سے چل بسوں یا قتل کر ڈالا جاؤں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے، اور جو اس طرح الٹے پاؤں پھرے گا یعنی دین کا دامن چھوڑ دے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور پروردگار عالم عنقریب شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا۔ اور دیکھو صبر و شکر کو جن کی صفت قرار دیا گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہی تو ہیں، اور پھر ان کے سلسلے سے میری ذریت کے امام اس صفت سے موصوف ہیں۔ لوگو تم خدا پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ ورنہ غضب الہی کا ہدف بن جاؤ گے، اور وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا، یقیناً وہ تمہاری طاق میں ہے۔ لوگوں میرے بعد ایسے بھی پیشوا ہوں گے جو دوزخ کا راستہ دکھائیں گے اور قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 41۔ لوگوں میں ان پیشواؤں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میرا خدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ لوگوں اس قسم کے پیشوا، ان کے ساتھی اور ان کے تمام پیروکار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ پائیں گے، اور یہی ان مغرور اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں یہ وہی ارباب صحیفہ ہیں۔ اس سے مراد رسول اللہ کی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے عہد کیا تھا کہ اگر رسول اللہ اعلان کریں علی کی ولایت کا، اس کے وصی اور خلیفہ ہونے کا، تو ہم کبھی بھی علی تک یہ خلافت نہیں پہنچنے دیں گے، اور خود عہد و پیمان باندھ لیا تھا۔ لوگوں میں قیامت تک کے لیے امامت کے منصب کو اپنی آل میں امانت اور وراثت قرار دے رہا ہوں، اور یقیناً جس امر کی تبلیغ کے لیے مجھے مامور کیا گیا تھا اسے میں نے سب تک پہنچا دیا، تاکہ قیامت تک تمام افراد امت کے لیے خواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر، موجود ہوں یا غیر موجود، پیدا ہو چکے ہوں یا پیدا نہ ہوئے ہوں، یہ ایک حجت بن جائے۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ خلافت کے مقدس منصب کو چھین چھپٹ کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کا اقدام کرنے والوں اور ان کے ہم نواؤں پر خدا نے نفرین کی ہے، اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے، ہم عنقریب تم دونوں گروہ جن و انس کی جانب متوجہ ہوں گے، اور تم دونوں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں کی زد میں لے لیں گے، پھر تم ایسے بے بس ہوگے کہ یہ عذاب تمہارے روکے سے نہیں رک سکے گا۔ سورہ رحمان۔ لوگوں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہوئے، اور اس پیدا کرنے والے نے انہیں مٹا دیا، بالکل اسی طرح وہ بعد والوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ لوگوں حق تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کی تعلیم دی، اور میں نے یہ سب کچھ علی کو بتا دیا، لہذا آپ یوں سمجھو کہ علی کا ذخیرہ دانش خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور جب حقیقت یہ ہو تو اب تمہارا فرض ہو جاتا ہے کہ تم ان کا حکم مانو تاکہ محفوظ رہو، ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، وہ جس کام کو منع کریں نہ کرو تاکہ سیدھے راستے سے لگ سکو، بس انہی کی منشا کے مطابق چلو اور ان کے مسلک سے ہٹ کر پراگندہ نہ بنو۔ لوگوں خدا بزرگ و برتر تمہیں یوں چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ وہ کھرے کو کھوٹے سے اور اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے۔ آل عمران 179۔ اور اس نے تمہیں غیب کے علم نہیں دیا۔ لوگوں کوئی ایسی بستی نہیں جس کے باشندوں کو آخر کار پروردگار نے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے باعث ہلاک نہ کر دیا ہو، اور اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی عنوان سے وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ستمگار ہوں۔ پھر سنو، یہ علی تمہارے امام ہیں، تمہارے آقا ہیں، اور ان کی ذات وعدہ خداوندی ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو ضرور سچا ثابت کرتا ہے۔
لوگوں میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی طرف گامزن ہونے کے لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے، اور میرے بعد علی ہیں، پھر وہ امام ہیں جو علی کے فرزند اور میری آل ہیں، یہ سب حق کے رہنما اور عدل قرآنی کے پاسبان ہیں۔ اس منزل پر سرکار ختمی مرتبت نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ میرے واسطے اور علی اور اولاد علی میں سے جو امام ہیں ان کے لیے نازل ہوئی، اور انہی سے مختص ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ قبیدہ خاطر ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا کے گروہ کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے، اور سنو علی کے دشمن انتشار پسند ہیں، حدوں سے گزر جاتے ہیں، شیطانوں سے ان کا رشتہ ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چپکے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112۔ لیکن ان کے دوست وہ صاحبان ایمان ہیں جنہیں کلام پاک نے یوں یاد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم انہیں دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی بند یا قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنی خاص روشنی سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اور انہی کی توصیف میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، بس انہی لوگوں کے لیے امن و عافیت ہے اور انہی کو ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ ہاں، ان علی کے دوست وہ ہیں جو نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، سلام بجا لائیں گے اور خوش آمدید کہہ کر یہ مزدہ سنائیں گے کہ آؤ بس اب یہیں رہو اور جم رہو۔ نیز علی اور فرزندان علی کے چاہنے والے بے حساب بہشت میں پہنچیں گے اور ان کے دشمن آگ میں جلیں گے، دوزخ کی ہولناک چیخیں سنیں گے، جہنم کا جوش و خروش دیکھیں گے۔ ان کے سامنے یہ منظر ہوں گے کہ جو گروہ در گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38۔ ہاں، اور ان دشمنوں کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی کوئی جتھا جہنم واصل ہوگا تو فرشتگان عذاب دریافت کریں گے کہ کیا تمہارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ سورہ ملک آیت نمبر 8۔ اور ان علی کے دوست، کیا کہنا ان کا، جو بے دیکھے اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور یہی بڑے اجر کے حقدار ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ لوگوں، غور کیا تم نے کہ جنت و جہنم میں کتنا فرق ہے، اور یہ تفاوت بھی دیکھو کہ خدا نے ہمارے دشمن کی مذمت کی ہے اور اس پر نفرین بھیجی ہے، اور برخلاف اس کے وہ ہمارے دوستوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور علی تمہاری ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ لوگوں، میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں، اور خاتم الائمہ ہمارا مہدی قائم ہے۔ سن لو، وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، تمام قلعوں پر فتح کا پرچم لہرا کر ستم کا قلعہ کما کرے گا، شرک کے ہر سلسلے کو مٹائے گا، نیز خدا کے تمام دوستوں کے خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ وہ اللہ کے دین کا ناصر ہے اور معرفت الہی کا اتھا سمندر سے ہمیشہ سیراب ہوتا رہے گا۔ نیز وہ دانش مندوں کے ساتھ ان کے علم و فضل کی وجہ سے اور نادانوں کے ساتھ ان کی نادانی کے پیش نظر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ خدا کی پسند کا منتخب بندہ ہے، وہ ہر علم کا وارث ہوگا اور علم کے ہر شعبے پر چھایا رہے گا۔ وہ خدا کی باتیں بتائے گا اور اپنے ایمان کی شان و شوقوں سے دنیا کو جگائے گا۔ قائم آل محمد کی ذات فکر و عمل کے جمال و کمال کا مثالی نمونہ ہوگی۔ امت کے کل امور اسی کے سپرد ہوں گے۔
اور یہ وہی عظیم شخصیت ہے کہ جس کی ہر پیش رو نے بشارت دی ہے۔ ہاں بس وہی ایک باقی رہنے والی حجت، اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ہر حق اس کا ہم نفس اور ہر نور اس کا ہم قدم ہے، پھر نہ کوئی اس پہ ور ہو سکتا ہے اور نہ کوئی غالب آ سکتا ہے۔ ہاں روئے زمین پر وہی خدا کا ولی، اور خلق خدا میں اس کی جانب سے با اختیار حاکم بھی وہی ہے، نیز ظاہر ہو یا باطن ہر عالم میں وہ خدا کا امین ہے۔ لوگوں میں تمہیں اچھی طرح سے بتا چکا ہوں، کافی سمجھا چکا ہوں، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے، اور اپنے اس خطبے کے فوراً بعد میں تمہیں ان کی بیعت کے لیے طلب کروں گا۔ پہلے تمہیں ان کی امامت کے اقرار کے سلسلے میں میرے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہوگا، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا پڑے گی۔ دیکھو میں خدا سے بیعت کر چکا ہوں، اور علی نے میری بیعت کی، اور اب میں خدا کی جانب سے علی کے لیے تم سب سے بیعت لے رہا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی نے یہ بیعت توڑ دی تو یاد رکھو اسے خود اپنے نفس کی شکست کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لوگوں یقینی طور پر حج، صفا و مروہ اور عمرہ یہ سب شعائر الہیہ ہیں۔ جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے تو اس کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں خانہ خدا کا حج کرو، اس لیے کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو حج بجا لانے کے بعد تونگر نہ ہو گیا ہو، اور اسی طرح کوئی ایسا خاندان نہیں جو استطاعت کے باوجود فریضہ حج سے روح گردانی کرے اور افلاس کا شکار نہ بنا ہو۔ لوگوں جو مومن بھی عرفات میں وقوف کرتا ہے، خداوند عالم اس وقت تک اس کے تمام گناہ محو کر دیتا ہے، اور حج کی بجا آوری کے بعد اس کے اعمال نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں۔ لوگوں پروردگار کریم کی جانب سے اس کا معاوضہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ دیکھو معبود مطلق اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں تم پوری دیانتداری اور کمال علم و معرفت کے ساتھ حج بجا لایا کرو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں اتنے بڑے مجمع میں ہر شخص کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا ممکن نہیں، لہذا اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے کہو۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو رسول اللہ نے فرمایا، کہو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے، نیز امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے رہنما فرزندوں کا فرمان بجا لائیں گے، اور جو آپ کے مقصود و مطلوب ہیں لوگوں میں اپنی ذریت اور علی کی اولاد کا جو کہ امام ہیں اور حسن اور حسین کے سلسلے سے ہوں گے پہلے ہی تعارف کروا چکا ہوں۔ نیز حسنین کریمین کے مقام اور مرتبے اور بارگاہ ایزدی میں ان کی منزلت ہے، اس کی تفصیل بھی تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اپنے باپ کے بعد یہی امام ہوں گے، یہ میرے بیٹے ہیں اور علی سے پہلے میں ان کا باپ ہوں۔ ہاں تو پھر کہو کہ ہم امر امامت میں خدا، اس کے رسول علی ابن ابی طالب، حسن و حسین اور ان کے جانشینوں کے آگے سراپا تسلیم ہیں، اور حق و حقیقت کے ان تمام نمائندوں کی بیعت کے سلسلے میں ہم نے آپ سے جو وعدہ وعید کیے ہیں ان پر قائم رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں کہو ہم دل سے، جان سے، زبان سے اور ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں، نہ ہم اس میں کسی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ کبھی ایسی خواہش کو دل میں جگہ دیں گے۔ خدا کو ہم نے گواہ کیا ہے اور اس کی گواہی بہت کافی ہے، اور آپ بھی گواہ رہیں۔ نیز ہم خدا کی تمام اطاعت شعار مخلوق کو خواہ و نظروں کے سامنے ہوں جو آنکھوں سے اوجل گواہ بناتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سارے فرشتوں اور اس کے پورے لشکر اور جملہ بندگان خدا کو گواہی میں لیتے ہیں۔ نیز اللہ ہر گواہ سے بڑا اور بہت بڑا گواہ ہے۔ لوگوں بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ یقین رکھو کہ پاک پروردگار ہر آواز کو سن لیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہر راز کو پا لیتا ہے، لہذا جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 41۔
اور دیکھو بیعت کرنے والا اللہ کی بیعت کرتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 110۔ آیت نمبر 10، لوگو اللہ کا خوف کرو اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حسن و حسین اور ان کے فرزندوں کی بیعت کر لو۔ یہ ائمہ کلمہ باقیہ ہیں۔ خداوند عالم غداری کرنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور وفا شعاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے، اور جو معاہدہ شکنی کرتا ہے اسے خود ہی اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ سورہ فتح۔ لوگوں میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے دہراؤ، اور علی کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے سلامی دو، اور کہو کہ ہم نے خدا اور اس کے رسول کا حکم سن لیا۔ اے لیجئے حضور سر تسلیم خم ہے، نیز عرض کرو پالنے والے ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اور تیری ہی طرف ہماری باز گشت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہو کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر وہ ہماری رہبری نہ کرتا تو بھلا ہم کہاں صحیح رستے سے لگ سکتے تھے۔ لوگوں، معبود حقیقی نے علی ابن ابی طالب کو جو فضیلتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہیں۔ یہ خوبیاں اس حد تک ہیں کہ انہیں کسی ایک مجلس میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لہذا یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی شخص نے تمہارے سامنے ان کے فضائل بیان کیے تو تم ان کی تصدیق کرنا۔ لوگوں، جو کوئی اللہ، اس کے رسول، علی ابن ابی طالب اور ان تمام اماموں کا جن کا کہ میں نے ذکر کیا اور تم نے بیعت کی، اطاعت گزار ہو تو اس کا کیا کہنا، یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے۔ لوگوں، دیکھو جو اشخاص علی کی بیعت کرنے، ان کے زیر فرمان ہونے اور امیر المومنین کی حیثیت سے انہیں سلامی دینے میں پیش قدمی کریں گے، وہ جنت کی فضاؤں میں اپنی کامیابیوں کامرانی کی بہاریں دیکھیں گے۔ لوگوں، وہ بات کرو جس سے خدا کی خوشنودی میسر آئے۔ اگر تم لوگ اور زمین کی ساری آبادی بھی کافر ہو جائے تب بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پالنے والے تو سارے مومنین کو بخش دے، اور جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہوں ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔